نشے کی جو چیزیں ان کا پہلا جو حملہ عقل پر ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر نے دعا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر جو ہے اے ایمان والو یسألونک عن الخمر والمیسر. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. شراب اور جوا بھی آج کل بہت عام ہو رہا ہے, لاٹری بہت عام ہو رہی ہے. فرمایا فیہما اسم کبیر, اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے لیکن تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے. قرآن دیکھیں انصاف کہتا ہے تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے. شراب میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے ٹینشن ختم ہو جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے, اور جو ہے بہت زیادہ جو فکر وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اتنا ہی فائدہ, اور نقصان یہ ہے کہ وہ جہنم میں لے جائے گی. وہ شراب بدنظری کراتی ہے, زنا کراتی ہے, جھوٹ بلواتی ہے, لڑائی کراتی ہے, اور تکبر کرواتی ہے, اور گھروں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, اور آخرت کو برباد اور جنت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو نقصان بہت زیادہ ہے اور نفع بہت تھوڑا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تب تک تھوڑا بہت فائدہ تھا, اور جب حرام ہو گئی تو وہ فائدہ بھی ختم ہو گیا, کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں. بہرحال حضرت عمر نے پھر دعا کیا کہ اللہ ابھی آپ نے حرام نہیں کیا ہے, شراب کے سلسلے میں اور واضح حکم آئے. تو پھر آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم شراب کے قریب مت جانا. نماز جو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا, نماز مت پڑھنا. یعنی اور وقتوں میں تم شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کے وقت میں نہیں پینا ہے. تو اب بہت سے صحابہ رک گئے کہ جب نماز کی حالت میں نہیں پینا ہے تو ہمیں بالکل نہیں پئیں گے, لیکن بالکل حرام نہیں ہوتی. پھر حضرت عمر دعا کرتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیان شافیہ. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجیے. تو پھر آیت اتری, اب غور سے سنیے آیت کا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. شراب, جوا, آستانوں پر جانا, پتھروں کے پاس جانا اور ان سے مرادیں مانگنا, اور والازلام تیروں سے اپنی قسمت طلب کرنا, تیروں سے فیصلہ. خانہ کعبہ میں تیر رکھے ہوئے تھے, ایک میں لکھا ہوتا کرو اور ایک میں لکھا ہوتا نہ کرو. وہ آنکھ بند کر کے تیر اٹھاتے تھے, اگر کرو لکھا رہتا تو کام کرتے تھے, نہ کرو لکھا تو کام نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل غلط ہے, اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے, شریعت کو دیکھنا چاہیے. شریعت کہتی ہے کرو تو کرو, اور شریعت نہیں کہتی ہے تو مت کرو. ان تینوں کے حکم پہ نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یہ چار چیزیں رجس من عمل الشیطان, یہ گندی ہیں, پلید ہیں, ناپاک ہیں, شیطان کا عمل ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کرے شراب پلا کر اور جو لاٹری اور جوا کھلا کر تم کو دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے, تمہارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے, اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ فہل انتم منتہون, اے مسلمانوں کیا تم شراب سے بچتے ہو؟ جانتے ہیں جب شراب حرام ہو گئی, صحابہ کے گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی, سب لوگوں نے نالیوں میں ڈال دیا, شراب کے برتنوں کو توڑ کر پھینک دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھ کو شراب سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اگر کوئی گارا بنایا جائے جو ہے اور اس گارے سمندر میں شراب کا ڈال دی جائے اور اس پانی سے نکال کر جو ہے مکان تعمیر کرنے کے لیے گارا بنایا جائے, تو اس مکان میں نہیں رہ سکتا جس مکان میں وہ پانی ڈالا گیا ہے جس پانی کے اوپر شراب ڈالی گئی. اتنی نفرت ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو انشاءاللہ آج سے کوشش کریں کہ شراب کے ہم قریب نہیں جائیں. بہت خراب چیز ہے, بڑی بری لت ہے. حضور نے جو اچھائیاں پیدا بتائی ہیں, تقویٰ, طہارت, عفت, پاک دامنی, نظر و نگاہ کو پاکانی, ساری کی ساری چیزیں شراب کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. شراب کی وجہ سے ہم سب کو شراب سے بچنا چاہیے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور اے اللہ ان کا راستہ مت چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے, اور ان کا بھی راستہ نہ چلائیے جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اور یہ بیان کر کے میں نے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر دیا. آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور تفسیر کو سنیں گے. جہاں جب اتوار کے دن یا جس دن مولانا طے کریں گے انشاءاللہ آئیے, بے پناہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آج کل حالات کیسے ہیں,
لیکن یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کسی بھی حالت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے، حالات کتنے بھی خراب ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک حالات آئے۔ بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ کتنے مسلمان؟ 18۔ بغداد میں کوئی مسجد نہیں بچی تھی، کوئی مدرسہ نہیں بچا تھا، کوئی خانقاہ نہیں بچی تھی، کوئی عالم نہیں بچا، سب کے سب قتل کر دیے، کتب خانے سب جلا دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور وہی تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسجدوں کو گرایا تھا، مدرسوں کو گرایا تھا، خانقاہوں کو گرایا تھا، انہی تاتاریوں کے پوتے مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کی نشان سنیے، وہ جو تاتاری بادشاہ تھا جس نے مسجدوں مدرسوں کو گرایا تھا، مسلمانوں کو، اس کا بیٹا جو باپ کے بعد بادشاہ بننا تھا، اس نے جنگل میں ایک جگہ اکوائی کر رکھی تھی کہ یہاں میں شکار کروں گا اور یہاں کوئی آئے گا نہیں، کوئی یہاں آئے گا نہیں میری جگہ۔ ایک بزرگ مولانا جمال الدین دیکھا صاف ستھری پھلواری ہے، بس وہاں چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہ میرے شکار کی جگہ پر میری پھلواری اور میرے گلشن میں وہ چادر بچھا کے کون بیٹھا ہوگا، بلاؤ اسے۔ چنانچہ حضرت کو پکڑ کر لوگ لے گئے۔ بادشاہ کا لڑکا بڑے طیش میں تھا، وہ کہنے لگا کہ تم اچھے ہو کہ کتا اچھا؟ غصے میں کہنے لگا تم اچھے ہو کتا اچھا؟ ان بزرگ نے کہا کہ اگر میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو میں اچھا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے تو کتا اچھا۔ یہ جواب بڑا اچھا لگا اسے۔ اس نے کہا تم کون ہو اتنا اچھا؟ جو کہنے لگے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور جو ہے تقدیر کو مانتا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ مذہب بہت اچھا ہے، وضاحت کیا اسلام کی۔ میں ابھی اگر مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے بادشاہت نہیں ملے گی، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں بادشاہ ہو جاؤں گا تو تم آنا اور مجھے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو پیش کرنا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ وعدہ اس نے کر لیا۔ لیکن اس کے بادشاہ ہوتے ہوتے اس بزرگ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کر گئے کہ بیٹے یہ جب بادشاہ ہوگا تو تم جانا اور جو مجھ سے وعدہ کیا یاد دلانا۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ ہو گیا اور یہ اللہ والے چلے گئے، ان کے بیٹے گئے اور جا کر درباروں سے کہا کہ بادشاہ سے ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو یاد دلانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تم فقیر کا بادشاہ سے کیا وعدہ ہو سکتا ہے، ہٹو جاؤ یہاں سے، تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ اجازت نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تو یاد رکھو جب دروازہ بند ہوتا ہے تو بڑے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ چنانچہ وہی محل سے باہر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دیا، دور سے اذان کر دیا۔ اذان کی آواز بادشاہ کے کان میں پہنچتی ہے، اذان میں وہ زور ہے، وہ دم ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ جب اذان دیا، بادشاہ کے کان میں اذان کی آواز پہنچی تو کہنے لگے، بادشاہ نے کہا وہ جو چلا رہا اسے لے آؤ، وہ جو چلا رہا اسے لے آؤ۔ نوکر جا کر پکڑ کر جہاں جس کو جانے کے جا وہ گود میں اٹھا کر اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے جنگل میں ایک بزرگ ملے تھے اور آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تھی، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بادشاہ ہو جاؤں گا تو مجھے وعدہ یاد دلانا، میں خود مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو اب وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے وصیت کر کے گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے وضاحت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، بادشاہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اور اس نے یہ کہا جہاں جہاں مسجدیں گرائی گئی تھیں، جہاں جہاں خانقاہیں گرائی گئی تھیں، اور جہاں جہاں مدرسے توڑے گئے تھے، سب کو بنایا جائے دوبارہ، اور پورے بغداد میں پھر دین اور اسلام کا دور۔ کہاں ساری مسجدیں ختم ہو گئی تھی، کہاں ساری مسجدیں بن گئی۔ تو اسلام میں بھی ایک کروٹ ہوتا رہتا ہے، انقلاب آتا رہتا ہے۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو کل کوئی ضروری نہیں کہ کل بھی حالات خراب رہے، انشاءاللہ حالات اچھے ہوں۔ چنانچہ وہ علامہ اقبال شاعر کہتے ہیں، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ تو ہمارے دین کی جو ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے دین کے داعی بن جائیں، ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، ہمارے دین کے خادم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ قدرت رکھنے والی ہے، وہ جس کو چاہے ہاتھ پکڑ کر کان پکڑ کر اسلام میں پہنچا دے، جس کو چاہے کفر میں رکھے، اللہ کی ذات۔ چنانچہ آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیوں نکلے تھے؟ حضور کو قتل کرنے کے لیے۔
हुजूर को कत्ल करने के लिए निकले थे। रास्ते में एक आदमी मिले, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो तलवार लिए हुए? कहने लगे तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ, उनकी गर्दन काटने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नबी की तो बात छोड़ो, अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो गई है, बहनों भी मुसलमान हो गए। अब हजरत उमर गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं और बहन के घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो बहन है, बहनोई हैं और एक साहबी उनको कुरान सिखा रहे हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे सामने बहनोई नजर आ जाते हैं। हजरत उमर उनको मारना शुरू करते हैं, मुसलमान हो गए, सीने पर चढ़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उनकी बहन आती है और कहती है, छुड़ाना चाहती हैं, बहन को भी एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं हजरत उमर। फातिमा नाम है बहन का। तो बहन कहती है उमर सुनो, कितना जान भी तुम मार डालो, लेकिन अब इस्लाम हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हुजूर की मोहब्बत छोड़ने वाले नहीं हैं, ईमान हमारे सीने से निकलने वाले। जब बहन ने बड़ी जोर से कहा और बहुत ही बेखौफी के साथ कहा तो हजरत उमर ने कहा अच्छा वो जो कुरान पढ़ रही थी मुझे लाकर दिखाओ। तो बहन ने कहा लाई, उमर हाथ में लेने लगे। बहन ने कहा नहीं ये पाक है, तुम नापाक हो, पाक चीज नापाक छू नहीं सकता, पहले गुस्ल करो। गुस्ल कराया और फिर वो टुकड़ा कुरान का दिया। हजरत उमर पढ़ा, सूरह ताहा की आयत है, पढ़ते जा रहे हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा। जब इस आयत पे पहुँचते हैं अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा, आसमान पर अल्लाह ताला जल्व फरमा है, जब ये आयत पढ़ते हैं तो हजरत उमर की आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं और जो है कहने लगे तुम मुझे नबी के पास ले चलो, मैं भी कलमा पढ़ूंगा। बताइए अभी कत्ल करने के लिए आया, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। बहन और बहनोई हुजूर के पास ले गए। हुजूर दारे अरकम में हजरत अरकम के घर में थे, दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने झरोखे से जंगले से झाँक कर देखा, उमर है तलवार लिए खड़े हैं। तो लोग डरने लगे कि क्या बात है, उमर क्यों आ गए हैं? हजरत हमजा मौजूद थे जो सैयदुल शुहदा हैं, वो कहने लगे दरवाज़ा खोल दो, अगर उमर सही नीयत से आया है तो ठीक है और गलत नीयत से आया तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन को ख़त्म कर दिया। चुनांचे दरवाज़ा खोला गया, हुजूर बैठे थे, हजरत उमर हुजूर के पास आकर खड़े हो गए। हुजूर ने उनका दामन पकड़ कर कहा, खींचा, कहा उमर कब मुसलमान होंगे, कब कलमा पढ़ोगे? तो हजरत उमर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दोस्तों मुसलमान हो जाते हैं, कत्ल करने के लिए मुसलमान हो जाते हैं। सारे घर में नारे तकबीर से सरगूंज पूरा पड़ा और सब के सब खुशियाँ मसाल मनाने लगे। शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है कि जो है तहियतो शुक्र के तराने मलाइका आज गा रहे हैं, तहियतो शुक्र के तराने मलाइका आज गा रहे हैं, दरे रिसालत पर सर झुकाए जनाब फारूक आ रहे हैं। हज़रत उमर फारूक हुजूर के दर पर सर झुकाए हुए आ रहे हैं। दोस्तों इतनी खुशी हुई मुसलमानों को, इतने में जिब्रील आते हैं और कहते हैं ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से मुसलमान खुश हैं उसी तरह से आज फरिश्ते भी खुश हैं उमर के इस्लाम लाने से और एक दूसरे को खुशखबरी सुना रहे हैं। अब जब हज़रत उमर मुसलमान हो गए तो हज़रत उमर ने कहा कि सुनो, लातो उज़्ज़ा की इबादत खाने काबा में की जा रही है और अल्लाह की इबादत छुप कर होगी, ऐसा नहीं है। आज नमाज काबे में पढ़ी जाएगी। चुनांचे हुजूर और साहबा निकले, दाहिनी तरफ हज़रत अबू बकर हैं, बाईं तरफ हज़रत उमर है, उधर कुफ़ार इंतजार कर रहे हैं अबू जहल और अबू लहब वगैरह कि उमर हुजूर की गर्दन लेकर आएंगे और यहाँ ये सूरत हाल है कि हुजूर के खादिम बनकर हज़रत उमर जा रहे हैं। एक तरफ हज़रत अबू बकर हैं, दूसरी तरफ उमर हैं, खाने काबा में जाते हैं, अज़ान होती है, अज़ान सुनकर सारे मुशरिकीन थक जाते हैं और आकर भीड़ लगा लेते हैं। हज़रत उमर कहते हैं सुनो, जिसको अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने बच्चों को यतीम करना है, वो आकर मुझसे मुकाबला कर ले। चुनांचे किसी की हिम्मत नहीं हुई, नमाज पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ज़रा देखिए, वही उमर जो कत्ल करने के लिए जा रहे थे वही उमर मुसलमान हो जाते हैं, हुजूर के खादिम बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला इस दीन का काम जिससे चाहे ले ले। अभी डेनमार्क में कहाँ जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी, हुजूर का कार्टून बनाया था, हुजूर की तौहीन की थी, दोस्तों फिर आखिर में उसको कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, हुजूर के दीन के दायियों में शामिल हो गया। याद रखिए हमारा दीन ये आखिरी दीन है, यह अल्लाह का आखिरी दीन है। इस दीन को क़यामत तक रहना, कब तक रहना है वो दीन? क़यामत तक इस दीन को कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। अच्छा उनसे
یہ حضرات جو یہاں کھڑے ہیں ذرا یہ جگہ آ جائے تو کر لیں تو مجمع میں شامل ہونے کا ثواب زیادہ مل جائے گا. آ جائیں, اب زیادہ لمبی تقریب نہیں ہوگی, وقت ہو رہا ہے, تقریب بند ہو جائے گی. آ جائیے جلدی سے, دعا بھی یہی کر لیجیے گا. وہ جو لوگ کھڑے ہیں انہیں سے کہہ رہا ہوں, اندر آ جائیے, جو جگہ ہے چٹائی پر اس پر بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ سننے والے اچھے خاصے ہو گئے, مجمع بھی اچھا ہو گیا اور ذوق و شوق سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ دین کی باتیں ان پر عمل کریں گے اور کچھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. میں نے بتایا نا یہ دین قیامت تک باقی رہے گا. کوئی دین ایسا نہیں جو قیامت تک رہے گا. اگر باقی رہے گا تو کون باقی رہے گا؟ ایمان اور اسلام باقی رہے گا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. حدیث کی کتابوں میں حضور نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے پودے کی طرح. جو باریک سا پودا ہوتا ہے کھیتی میں, ہرا ہرا, اور ہوا چلتی ہے تو ادھر گرتا ہے ادھر گرتا ہے اور پھر کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس میں پھل آ جاتے ہیں. دانہ اگاتا ہے, کسان کاٹ کر اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. لڑکھڑاتا رہتا ہے, حالات آتے ہیں, کبھی جو ہے ادھر گر جاتا ہے, کبھی ادھر گر جاتا ہے, کبھی جو ہے مشکلات اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن آخرکار وہ کامیاب رہے گا, منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور اللہ کے دشمنوں کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے. یہ جو بڑے بڑے لپسٹک کے درخت ہوتے ہیں اسی طرح ہے. جو ہے ہوا چلتی ہے تو ہلتے نہیں ہیں, جڑ رہے, لیکن ایک دن جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, نام و نشان ان کا مٹ جاتا ہے. تو دوستو اللہ کے دشمنوں کا تو یہ حال ہے, اور اللہ کے دوستوں کا حال یہ ہے کہ حالات کے تھپیڑے ان کو ادھر ادھر گراتے رہیں گے, لیکن آخرکار ایک دن قائم ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی تھی. جب حضور آخری حج کے لیے گئے ہیں تو عرفات کے میدان میں حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے. دعا سنیے گا, اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے. کوئی ظالم, کوئی جابر, کوئی سرکش, کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ حضور نے عرفات میں دعا مانگی تھی. ہم لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں اور ہمارے نبی نے ہمارے لیے مانگی. دوستو اس کے بعد حضور عرفات میں تو ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی, تو حضور کی کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول ہوگی. اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے, تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر مسلمانوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں, اس ملک میں کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. یہ مسجدیں, یہ مدرسے, یہ خانقاہیں انشاءاللہ قیامت تک رہنے والی ہیں. انگریزوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا تھا کہ مدرسے ختم ہو جائیں, مسجدیں ختم ہو جائیں, مسلمان ختم ہو جائیں, لیکن میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں انگریز ختم ہوئے یا ہم ختم ہوئے؟ ارے اس ملک سے ہم ختم ہوئے, نام و نشان ان کا نہیں رہ گیا. چلے گئے وہاں چلے گئے, اور جب وہاں گئے تو یہاں کے مسلمان انگلینڈ پہنچ گئے, اور انگلینڈ پہنچ کر وہاں مسجدیں بنائیں, مدرسے بنائیں, گرجا گھروں کو خرید کر مسلمانوں نے مسجدیں پورے انگلینڈ میں, لندن, پورے انگلینڈ کے اندر, لندن اور دوسرے شہروں میں 300 مسجدیں اس وقت ایسی ہیں جو گرجا گھروں کو خرید کر بنائی گئی. گرجا گھروں کو خریدا اور مسجد بنا دیا. تو بتاؤ ان کا دین مٹا یا ہمارا دین مٹا؟ انہیں کا مٹ گیا. انشاءاللہ ہمارے مٹانے والے, ان کو خوشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کتنے مٹنے والے نہیں ہیں, باقی رہیں گے. لیکن ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں, اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کریں, اپنے اندر سے تکبر ختم کریں. یہ تکبر جو ہے, انانیت, اپنی بڑائی کا احساس, یہ بہت خطرناک چیز ہے, یہ برباد کرنے والی ہے. تکبر کی وجہ سے ابلیس ذلیل ہو گیا, ابلیس رسوا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو, تو وہ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس کو کیسے سجدہ کروں گا؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تجھ کو آگ سے بنانے والا اور آدم کو مٹی سے بنانے والا اللہ ہے. وہ حکم دے رہا ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارے بنانے والا ہے, تو اس کے حکم کو تو ماننا چاہیے تم کو. تو دوستو یہ تکبر جو ہے, بڑائی ہمارے ماحول و معاشرے میں, ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا, حقیر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. حدیث میں آیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه
मिस्काल हब्बतिन मिनल किब्र, तकब्बुर थोड़ा सा भी अगर किसी के दिल में है तो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए हमारे दिल के हमको तकब्बुर, इतराना, तकब्बुर करना, दूसरों को जलील समझना, मैं फलां जात का हूँ, फलां बिरादरी का हूँ, मैं सैयद हूँ। शायर कहता है जो तुम मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सबसे पहले तो मुसलमान होना चाहिए। हमारे यहाँ बिरादरी वगैरह कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये कबीले, ये बिरादरियाँ, ये सिर्फ जान पहचान के लिए, तारीफ दुनियावी, आखिरत में इनकी कोई हैसियत नहीं। आखिरत में जो तकवा वाला होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, उसका दर्जा सबसे ऊँचा, उसका दर्जा सबसे ऊँचा। तो हमको अपने अंदर तकवा पैदा करना, तकब्बुर ख़त्म करना, तवाज़ु पैदा करना। तवाज़ु का मतलब है कि अल्लाह के हुक्मों के सामने झुक जाना, अल्लाह के बंदों के सामने अपने आप को कमतर समझना। चुनांचे जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कहीं गुजरते थे, देखते थे एक चिड़िया कोई दरख्त पर बैठी है, तो कहते थे ऐ चिड़िया तू मुझसे अच्छी है, तू चहचहा रही है और तू मर जाएगी, तेरा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और अबू बकर को तो अपने एक एक खेल का मैदान माशर में हिसाब देना पड़ता, तो ये चिड़िया तो मुझसे अच्छी है, ये है तवाज़ु। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आजिज़ी व इंकिसारी है, तवाज़ु है। जब खलीफा बन जाते हैं, खलीफा बन गए तो लोगों जुमा का दिन आया, खुतबा देने खड़े हुए, तो जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर पैर रखते थे वहीं हज़रत उमर बैठ गए, ऊपर सीढ़ियों पर नहीं गए। लोगों ने कहा खलीफा ऊपर बैठ जाइए, ऊपर 10 कदम एक सीढ़ी और चढ़ जाइए। वो कहने लगे नहीं, जहाँ हुजूर बैठते थे, जहाँ अबू बकर बैठते थे, उनके पैरों में अगर मुझे जगह मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत काफ़ी। और दोस्तों बादशाह हैं, आज कोई मालदार है, बताओ अगर कपड़ा फटा हुआ तो नहीं पहन के जा सकता, वो बादशाह हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, और जो है कपड़ों में पेबंद लगा हुआ। जब फ़लस्तीन गए तो वहाँ लोगों ने शानदार कपड़ा उनको बनवा दिया। कपड़ा देख कर कहने लगे बहुत नरम है, लेकिन मुझे वही अपना पुराना वाला कपड़ा दे दो, मेरा जिसमें पेवन वही दे दो, वो मोटा है, पसीना इसमें जज्ब होता है, ये पसीना नहीं जज्ब करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वो बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए बुलाया गया, ईसाइयों ने कहा अपने खलीफा को बुला दो, हम देख लें, उनको देखने के बाद हम सुलह का फैसला कर सकते हैं। तो हज़रत उमर मदीने से चलते, एक ही ऊँट है और गुलाम है, कभी हज़रत उमर ऊँट पर बैठते हैं और गुलाम नकेल पकड़ कर चलता है, और कभी गुलाम ऊँट पर बैठता है और हज़रत उमर उसकी नकेल पकड़ कर, बताइए खलीफा है और उसकी नकेल पकड़ कर चल रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत उमर के नकेल पकड़ने का वक्त था और गुलाम के ऊपर बैठने थे, इसी हालत में वहाँ पहुँचे और कपड़ों में पेबंद लगा हुआ, फटे पुराने कपड़े हैं। सहाबा आकर कहने लगे जो वहाँ थे, आज सुलह का दिन है, आज बड़े बड़े यहूदी उलमा, बड़े बड़े ईसाई उलमा आएंगे, आपको देखेंगे, और इस तरह का कपड़ा आपका अगर होगा तो सुलह नहीं हो सकती, वो मरहूम नहीं होंगे। हज़रत उमर ने कहा तुमको समझ नहीं है, हमारी इज्जत दीन से है, हमारी इज्जत कपड़े से नहीं है, हमारी शान दीन पर चलने से, कपड़ों से नहीं है। चुनांचे उसी कपड़े में पेबंद लगे हुए कपड़े हैं, खलीफा है मुसलमानों का। पहुँचते हैं ईसाई उलमा, यहूदी उलमा किताबें ले लेकर आते हैं और किताबों में देखते हैं तो किताबों में जो लिखा हुआ है कि फटे पुराने कपड़े वाला, पेबंद लगा कर कपड़ा पहनने वाला वही इस बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। वो सारी की सारी निशानियाँ हज़रत उमर के अंदर मिल गई। उन्होंने कहा अब हम लड़ेंगे नहीं, बैतुल मक़दिस तुम्हारे हवाले कर देते हैं, मस्जिद अक़सा तुम्हारे हवाले कर देते हैं। दोस्तों अगर कपड़ा बदल लेते तो फिर वो अलामतें न पाई जाती, लेकिन कपड़ा नहीं बदला और वही अलामत है। एक दिन मस्जिद में 50 सहाबा बैठे मशवरा कर रहे थे कि हज़रत उमर इतने बड़े खलीफा हैं, रूम के भी खलीफा, ईरान के भी खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को फतह कर चुके हैं और सारी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, और सारे मुसलमानों के तनहा खलीफा, और मोटा खाना खाते हैं, मामूली खाना, मोटा कपड़ा पहनते हैं। तो सब लोगों ने मशवरा किया कि चलकर हज़रत उमर से कहा जाए कि ज़रा खाना अच्छा हो, शानदार दस्तरखान बिछे, जो लोग मिलने आए वो भी खाएं, मेहमान भी खाएं, और कपड़ा भी अब तरह शानदार पहनिए, अच्छे किस्म का। तो अब इनमें से किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी कि हज़रत उमर से कहे, तो उन लोगों ने हज़रत अली से कहा कि आप हज़रत उमर के फुसर हैं, आप जाकर हज़रत उमर से कहिए। हज़रत अली ने कहा मेरी हिम्मत नहीं, बताइए, हज़रत अली कह रहे मेरी हिम्मत